قابل احترام سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعے کو وہ خطبہ آپ کے سامنے پڑا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ یہ خطبہ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں تھا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خصوصیات ذکر فرمائی۔ ایک خصوصیت یہ ہے شہر الصبر، فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ایک بندہ مومن کھانے پینے سے، خواہشات سے صبر کرتا ہے۔ اسی طرح رات کو تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس میں قرآن مجید سنتا ہے، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ اس مہینے میں صبر کیا جاتا ہے اور صبر سیکھا جاتا ہے، صبر کی بیٹری چارج کی جاتی ہے، اور جو رمضان کے مہینے میں صبر کرے اللہ اس کو بقیہ 11 مہینوں میں بھی صبر کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، ان کے ساتھ کوئی حساب نہیں۔ تو جیسے روزے کا کوئی حساب نہیں، روزے دار کو اللہ اپنے ہاتھ سے اجر عطا کرے گا، بے حساب عطا کرے گا، اسی طرح صبر کا بھی کوئی حساب نہیں، اس کے اجر کا کوئی حساب نہیں، صبر کا اجر اللہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ پھر رمضان کی خصوصیت، دوسری خصوصیت بیان فرمائی، شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے مسلمانوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا، اپنے ساتھ افطاری میں شریک کرنا۔ جتنا راشن اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے خریدا ماہ رمضان کے لیے، کم از کم اگر اتنا نہیں اس سے آدھا یا اس سے کم حصے کا راشن خرید کر کسی غریب کے گھر میں بھیج دینا، یہ ہمدردی ہے، یہ مواسات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایثار کا ذکر فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ خود اپنی بھوک برداشت کرتے ہیں، اپنی احتیاج برداشت کرتے ہیں، اپنی حاجت برداشت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ایثار کا تو سب سے اوپر والا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھیں اور دوسروں کی ضرورتوں کو پہلے رکھیں۔ لیکن اگر ایثار کا درجہ کسی میں نہیں پایا جاتا تو مواسات کا درجہ اس سے کم ہے۔ مواسات کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں، اپنی اشیاء ضرورت میں شریک کر دے، ان کا حصہ بھی ڈال دے اس میں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنا بندہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور مواسات کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں برکتیں ڈالے گا۔ اور پھر تیسری خاصیت اس کی بیان فرمائی وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے میں بندے مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، اور اس کا سب مشاہدہ کرتے ہیں۔ افطاری کے وقت اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ جس شخص کے گھر میں ایک کھانا تیار کیا جاتا تھا، افطاری کے وقت اس کے گھر میں 4-5 قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح شہری کے وقت، تو اس مہینے میں اللہ جل شانہ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان له مثل اجرہ من غیر ان ينتقص من اجرہ شیء۔ فرمایا اگر رمضان کے مہینے میں کوئی کسی کو روزہ افطار کرا دے تو افطار کرانے والے کو 3 انعامات اللہ عطا کرتا ہے۔ دوسرے بندے مومن کا روزہ افطار کرانے پر 3 انعامات اللہ عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام کان مغفرۃ لذنوبہ، افطار کرانے والے کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، صغیر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسرا انعام وعتق رقبتہ من النار، افطار کرانے والے کی گردن جہنم کی آگ سے چھڑا دی جاتی ہے۔ اور تیسرا انعام فرمایا روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے افطار کرانے والے کو اس کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے والا بخل سے کام نہ لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں دوسرے کی افطاری پر روزہ افطار نہیں کروں گا، اپنے کھانے پر افطار کروں گا، اپنے کھجور کے دانے پر افطار کروں گا تاکہ میرا ثواب اس کو نہ ملے۔ ایسا بخل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، افطار کرانے والے کو اللہ اس کے روزے کے ثواب کے برابر اجر و ثواب اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ جب صحابہ نے یہ انعامات سنے، افطار کرانے والے کو جو انعامات ملتے ہیں، افسوس کا اظہار کیا، حسرت کا اظہار کیا، اور عرض کیا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کا روزہ افطار کرا دے۔ صحابہ یہ سمجھے کہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تبھی اس کو یہ اجر ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الاجر من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ ماء، یہ اجر و ثواب، یہ 3 انعامات اللہ اس بندے کو عطا کرے گا جو کسی کو روزہ افطار کرا دے، اگرچہ کھجور کے دانے پر افطار کرا دے، پانی کے گھونٹ پر افطار کرا دے، دودھ کے گھونٹ پر افطار کرا دے، اس کو اللہ یہ اجر عطا کرے گا۔ اور اگر کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اس کی فضیلت آگے بیان فرمائی۔ فرمایا ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض يوم القيامة شربة لا يظمأ ابدا حتى يدخل الجنة، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو قیامت کے دن اللہ اس کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور اس پانی کے بعد، اس پانی کے پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ محشر کے میدان میں اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس شدید گرمی میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا اس میں اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور پیاسے لوگوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل جائیں گی پیاس کی وجہ سے، اور وہ اپنی زبانوں کو کھینچتے ہوئے جائیں گے، لیکن اس شخص کو پیاس نہیں لگی جو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ لیکن یاد رکھیں، غریبوں کو، مسکینوں کو بھیکاری نہ بنائیں، بھیک مانگنے والا نہ بنائیں، جیسے آج کل خیراتی ادارے کرتے ہیں، لوگوں کو بھیکاری بنا دیتے ہیں، لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ افطار پارٹی ہو رہی ہے غریبوں کے لیے۔ اصل صدقہ، اصل اجر و ثواب والا کام یہ ہے کہ کسی غریب کو اس طریقے پر راشن پہنچا دیا جائے کہ کسی کو خبر تک بھی نہ ہو۔ وہ 7 آدمی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے اور کسی قسم کی تکلیف ان کو نہیں ہوگی، ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص، اس شخص کا ذکر فرمایا رجل صدقۃ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ،
فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ کہ ایک آدمی اس طرح خفیہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، بائیں ہاتھ کو جو خبر نہ ہو۔ اس کے بعد اسی خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 کام کثرت سے کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں جو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری اپنی ضرورت ہے، ان کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں، اور 2 کام ایسے ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ پہلے 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے، فرمائے رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ سے جنت مانگو اور دوزخ سے اللہ کی پناہ، یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ نے اسی لیے دیا تاکہ بندہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے چھڑائے، اسی لیے تو رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے 8 کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر عربی دعا نہیں آتی، اپنی زبان میں دعا مانگے، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے، اے اللہ دوزخ سے بچا دے، ورنہ عربی میں دعا مانگے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی چاہتا ہوں اور تجھ سے جنت چاہتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے اور دوزخ سے۔ اور فرمایا جو 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ایک تو استغفار کثرت سے پڑھو، رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے استغفار پڑھو، ہر حالت میں استغفار پڑھنے کی اجازت ہے، بے وضو ہو باوضو ہو، جنابت کی حالت میں بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، عورتیں حیض کی حالت میں بھی استغفار پڑھ سکتی ہیں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں کتنی بار استغفار پڑھتے تھے، کبھی ہم گننا شروع کرتے تو آپ ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اور استغفار یہ بڑے فائدے کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، کثرت سے استغفار پڑھے، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، تو اللہ اس کو 3 انعامات عطا کرتا ہے۔ جعل اللہ له من كل هم فرجا، ہر پریشانی سے اللہ اس کو نکالنے کا راستہ عطا کر دیتا ہے، پریشانی سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے۔ ہم ایسی پریشانی کو کہتے ہیں جس کا کوئی سبب معلوم نہ ہو، جس کو لوگ کہتے ہیں ٹینشن، تو ٹینشن سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے، استغفار کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا انعام وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے اللہ اس کو نکال دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو روزی ایسے راستے سے پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے استغفار تو رمضان کے ساتھ خاص نہیں، رمضان اور غیر رمضان میں پڑھنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں استغفار کثرت سے پڑھو۔ اور دوسرا کام جس کو کثرت سے کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 99 مرتبہ اتنا ہی کلمہ پڑھا جائے، اور 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے۔ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ بھی عقیدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ ذکر بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ ذکر بھی ہے۔ اور محمد رسول اللہ صرف عقیدہ ہے، وہ ذکر نہیں، اس لیے 99 مرتبہ تو لا الہ الا اللہ پڑھے، اور 100ویں مرتبہ محمد رسول اللہ ساتھ پڑھ لے،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ کلمہ مکمل ہو جائے، عقیدہ پورا ہو جائے۔ تو رمضان کے اس مہینے میں کثرت سے استغفار اور کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، سعادت ہے، نیک بختی ہے۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کو رمضان کے مہینے کی تمنا تھی، امید تھی کہ ہم رمضان کا مہینہ پالیں گے، لیکن رمضان کے مہینے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے، شاید آئندہ رمضان ہم نہ پا سکیں۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی مغفرت کا سامان تیار نہیں کیا تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو آج ایسا کام کیا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں کیا، اور آمین کا فرمایا جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا کہ جبریل نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آ جائے، گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ مغفرت کیسے ہوگی؟ مغفرت کا سامان تو بنائیں گے، مغفرت کے اسباب تو اختیار کریں گے۔ اگر مغفرت والے کام نہیں کیے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو جبریل نے بد دعا کی کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پہ آمین کہا، تو جبریل کی بد دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا، آمین کا مطلب اے اللہ اس کو قبول فرما، تو اس آدمی کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ فرمایا جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے درود شریف پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک کو بڑھاپا آ جائے اور وہ والدین اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو جنت میں داخل نہ کر سکے، وہ اولاد ہلاک ہو جائے، تو والدین تو جنت دوزخ میں کیسے داخل کریں گے؟ والدین کو کی خدمت کرے گا، والدین کو راضی کرے گا، والدین کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، خدمت کرے گا، تب جا کر والدین اس کے دوزخ سے نجات اور جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے گا۔ تو رمضان کا روزہ تو آپ رکھتے ہیں، سارے مسلمان الحمدللہ رکھتے ہیں، بڑا محروم القسمت ہے جو رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ سردی کے دن ہیں، مختصر دن ہیں، چھوٹے سے دن ہیں۔ آپ ان ملکوں کا ذرا خیال کریں جن میں 20 گھنٹے روزہ ہوتا ہے، بعض ملکوں میں 20 گھنٹے روزہ ہوتا ہے، اور آپ کا روزہ اللہ نے 13 ساڑھے 13 گھنٹے رکھا ہے۔ اس لیے تو بزرگان دین کا قول ہے الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو سردی ہے نا یہ مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ موسم بہار کس اعتبار سے ہے؟ بہار میں ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، تو مسلمان اس میں تر و تازہ ہوتا ہے۔ تر و تازہ کیسے؟ رات کی نیند 6 گھنٹے 7 گھنٹے پوری ہو جاتی ہے، اور آخر میں 1 گھنٹہ تہجد کے لیے بھی مل جاتا ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنے سے منع فرمایا، لیکن معمول ہے لوگوں کا دنیاوی باتیں کرتے ہیں، 12 بجے 1 بجے تک مجلسیں جمی ہوتی ہے، اگر مجلس نہ ہو تو موبائل کی مجلس تو لگی ہوتی ہے۔ اور رات کو دیر سے سونا شرعاً بھی برا ہے، اور طبیب اور حکیموں کے نزدیک بھی برا ہے، اس لیے کہ تمام اطباء اس پر متفق ہیں کہ رات کے پہلے حصے کی جو نیند ہے یہ جسم کے لیے صحت کے لیے مفید ہے۔
پہلے حصے کو آدمی نہ سوئے اور آخری حصے میں سوئے، اس نیند سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سردی کا زمانہ مسلمان کے لیے اس لیے بھی بہار ہے کہ دن چھوٹے ہوتے روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ مختلف احادیث کی روشنی میں علماء نے روزے کے آداب بیان کیے، ذرا ان آداب کو بھی غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا ادب یہ ہے نگاہ کی حفاظت، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، نظر کسی غیر عورت پہ نہ پڑے، کسی غیر عورت پہ نظر نہ پڑے، کسی غیر عورت کی تصویر پہ نظر نہ پڑے۔ یہ موبائل میں تصویریں دیکھتے رہتے ہیں روزے کی حالت میں۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت ہو، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، گالی گلوچ سے بچائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بےہودہ باتیں نہیں چھوڑی، دن بھر اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، اللہ کو اس کے روزے سے کوئی غرض نہیں۔ بےہودہ باتیں نہیں چھوڑی۔ آج سب روزے میں یہ بےہودہ باتیں چلتی ہیں، اس لیے زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، کانوں کی حفاظت، کانوں کا بھی روزہ ہے۔ کانوں کو غیبت سننے سے بچائے، گانے سننے سے بچائے، میوزک سننے سے بچائے۔ لوگ روزے میں شغل لگاتے ہیں تاکہ روزہ آسانی سے کٹ جائے، اس طرح آسانی سے نہیں کٹتا۔ گانے سننے سے، میوزک سننے سے، غیبت کرنے سے روزہ کٹتا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ فلاں 2 عورتوں نے روزہ رکھا لیکن ان کو شدید تکلیف ہے، پیٹ میں شدید تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، کیا وہ ان کے لیے افطار کی اجازت ہے؟ روزہ توڑ دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور فرمایا یہ جا کر پیالہ لے لو اور ان عورتوں سے کہو کہ اس میں الٹی کر دو۔ جب دونوں عورتوں نے اس میں الٹی کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کے گوشت سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حلال روزی سے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے غیبت کی، اور غیبت کی حقیقت قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ ان کا گوشت کھاتا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ان عورتوں نے جو غیبت کی اور گوشت کھایا، وہ گوشت کے ٹکڑے اس امت کو اللہ نے دکھا دیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، گانے سننے سے، موسیقی سننے سے روزے میں اور زیادہ بے چینی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، روزہ کٹتا نہیں۔ روزہ کٹتا ہے اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، استغفار پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ نمبر 4، تمام اعضائے بدن کی حفاظت کرے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ کسی پر ظلم کے لیے ہاتھ کو نہ بڑھائے، رشوت کے لیے ہاتھ نہ بڑھائے، غلط کمائی کے لیے اپنے ہاتھ استعمال نہ کرے۔ رمضان کا مہینہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے تاجر جو اس کو دنیا کی کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو تمام چیزوں کی قیمتیں دگنا کر دیتے ہیں یا 3 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے، دنیا کی کمائی کا مہینہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے المحتکر ملعون، جو ضرورت کی چیزیں، انسانی ضرورت کی چیزیں زیادہ خرید لے اور اپنے گھر میں سٹاک کر لے، جمع کر لے اور انتظار کرے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کی قیمتیں بڑھا دیں گے یا قیمتیں زیادہ ہوں گی تو پھر یہ بیچیں گے، اس کو محتکر کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو، جو رمضان کے لیے انتظار کرتا ہے اور چیزوں کو اپنے پاس سٹاک رکھتا ہے تاکہ اس کی قیمتیں بڑھا دیں گے۔ اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور، اور جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے، تو کیا اس کی تجارت میں پھر نفع ہوگا؟ کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ وہ ظاہری نفع چند ٹکوں کا اس کو نظر آتا ہے، 100 روپے کی چیز 200 روپے میں فروخت کر دی، یہ ظاہری نفع نظر آتا ہے، حقیقت میں کوئی نفع نہیں، اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے گا۔ نمبر 5، رمضان کا مہینہ یہ نفس کشی کا مہینہ ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں جو اس کو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں، ایک اس کا نفس ہے اور ایک شیطان۔ شیاطین کو تو اللہ نے قید کر دیا، اور نفس اس کو دبائے روزے کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے۔ ایسا نہ ہو کہ افطاری کے وقت جو ہے نا اتنا کھائے کہ پھر نماز میں بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب 2-4 آیتیں زیادہ پڑھ لیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، امام صاحب نے بڑی لمبی قرات پڑھ لی، بھائی کم کھاؤ نا۔ اسی طرح افطاری کے وقت سارا مال پڑا ہوا ہے، اس پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اتنا کھا جاتے ہیں کہ پانی کے لیے بھی گنجائش نہیں، سانس لینے کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ تو اس کے بھی آداب ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، افطاری کو بھی اور سحری کو بھی۔ نمبر 6، ان تمام آداب کے باوجود روزہ جب رکھے تو ڈرتا رہے مسلمان اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو۔ بات قبولیت کی ہے، اللہ قبول کر لے تو ایک روزہ ہماری نجات کے لیے کافی، اس لیے ڈرتا رہے کہیں میرا روزہ مردود نہ ہو، رد نہ ہو، اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا مانگے۔ سبحانک اللہ۔